بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تبھی تو اس کا پراسرار بندر ڈنڈا واپس حاصل کرنے کے لیے سرنگ میں موجود تھا۔ ایک لمحے کے لیے تو قاسم کو ایسے لگا جیسے شاگال نے بندر کا روپ دھار لیا ہو، لیکن پھر اس نے اپنے سر کو جھٹکا اور خود کو سمجھایا کہ یہ شاگال کا پالتو بندر تھا جو اس کا عصا لینے کے لیے موجود تھا۔ قاسم نے محسوس کیا جیسے اب سرنگ میں کوئی نہیں تھا۔ وہ تیزی سے باہر کی طرف نکلتا چلا گیا اور چند لمحے بعد وہ آزاد تھا۔ قاسم کے فرار کی خبر کیسر روم پر برق بن کر گری۔ پرانے اور تجربہ کار داروغہ شاہی کی موت نے ایوان سلطنت کو ہلا کر رکھ دیا۔ فرار کے واقعے کی تفصیل معلوم ہوئی تو کیسر روم کی آنکھیں مارے حیرت کے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، اور پھر جب اسے محافظ سپاہیوں نے یہ بتایا کہ سب سے پہلے تہہ خانے میں ایک سرخ آنکھوں والا دیو داخل ہوا تھا تو کیسر روم کا دھیان فوراً اپنے خواب کی طرف بڑھ گیا تھا۔ مارسی کیسر کو یہ تعبیر بتا چکی تھی کہ جب تک سرخ آنکھوں والا دیو نما انسان شہنشاہ خود قتل نہیں کرے گا قسطنطنیہ کی نجات ممکن نہیں۔ کیسر بھی شاگال کو ہی اپنے خواب والا دیو سمجھتا تھا۔ قاسم کی گرفتاری کے روز آیا صوفیہ میں کیسر شاگال کو دیکھتے ہی مارسی کی بتائی ہوئی تعبیر کے مطابق قتل کرنے کے لیے اٹھنا چاہتا تھا، لیکن شاگال کی خطرناک چمکدار آنکھوں نے اس روز کیسر کو اپنے سحر میں جکڑ لیا، اور آج خبر ملی تھی کہ سرخ آنکھوں والا دیو قاسم کے فرار سے پہلے تہہ خانے میں دیکھا گیا۔ اب کیسر کو مارسی کی تعبیر پر دل سے یقین آنے لگا، کیونکہ قاسم کا فرار ان نازک عوام میں کیسر روم کے لیے بہت برا شگون تھا۔ کیسر کے قاصد اور جاسوس اسے سلطان محمد خان کے لشکر کی ایک ایک خبر پہنچا رہے تھے۔ سلطانی لشکر ادرنا سے چل پڑا تھا۔ سردیاں گزرنے والی تھیں۔ ادرنا سے اسلامی افواج روانہ ہوئی تو اہل شہر دور تک اپنے لشکر کو الوداع کہنے کے لیے آئے۔ ان کا نوجوان اور محبوب سلطان محمد خان ثانی بن مراد خان ثانی ایک عظیم تاریخی مہم پر روانہ ہو رہا تھا۔ سلطان کے لشکر کا ہر سپاہی اپنے آپ کو اس مبارک لشکر کا حصہ سمجھ رہا تھا جسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے اچھا لشکر قرار دیا تھا۔ لشکر نے پہلا پڑاؤ صرف 50 کوس کے فاصلے پر کرنا تھا۔ سلطان کا ہر اول دستہ جو ینیچری کے بہترین اور بہادر شاہ سواروں کا مجموعہ تھا، عجب شاہانہ انداز میں سب سے آگے آگے چل رہا تھا۔ جاگیرداروں کی فراہم کردہ فوج کو ملا کر سلطانی لشکر کی تعداد 1 لاکھ کے قریب تھی۔ اٹھلا اٹھلا کر چلتے ہوئے شاہ سواروں کے عقب میں بڑے اسلحے اور بھاری توپوں کی گاڑیاں رواں دواں تھیں۔ ان کے پیچھے پیدل افواج کا ذرا پوش دستہ عجب سما پیش کر رہا تھا۔ ینیچری کے ہر اول کی سپہ سالاری پر آغا حسن، دائیں بازو پر احمد قدک پاشا اور بائیں بازو پر محمود پاشا تھے۔ قلب لشکر میں خود سلطان ایک قدآور سفید گھوڑے پر سوار تمام افواج کی کمان کر رہا تھا۔ لشکر کے پیچھے پیچھے سینکڑوں بیل گاڑیاں، گدا گاڑیاں اور بے شمار اونٹ تھے جن پر لشکر کے لیے رسد کا سامان لدا تھا۔ زخمیوں کی مرہم پٹی کے لیے ادرنا کی نوجوان مسلمان لڑکیوں کا ایک بڑا دستہ تھا جس کی کمان بوسنیائی شہزادی حمیرہ کے ہاتھ میں تھی۔ اس تاریخی لشکر میں شامل ہونے کی سعادت سے قاسم بن ہشام کا بڑا بھائی طاہر بھی محروم نہ رہا، اور اس طرح قاسم کا پورا خاندان قسطنطنیہ کے فاتح لشکر میں شامل ہونے کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ طاہر کے دونوں بیٹے عمر اور علی اب بچے نہیں بلکہ نوعمر لڑکے تھے جو ننھے مجاہدوں کے طور پر لشکر کے خدام میں شامل کر لیے گئے تھے۔ بوڑھے عباس کی بیٹی مریم بھی مرہم پٹی کرنے والی عورتوں میں شامل تھی۔ لشکر میں دیکھنے کے لائق سب سے حسین چیز پیتل کی چمکدار وہ توپ تھی جس کے پہلو میں ایک محفوظ نشست پر عظیم آہنگر اربان براجمان تھا۔ یہ دیو ہیکل توپ جہاں سے گزرتی سلطان محمد خان کی فتح کا اعلان کرتی جاتی۔ اسلامی افواج تھوڑے تھوڑے فاصلوں پر پڑاؤ کرتی ہوئی قسطنطنیہ کی جانب بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ یہی لشکر تھا، یہ وہی لشکر تھا جو قسطنطنیہ پر فیصلہ کن حملہ کرنے جا رہا تھا۔ اس لشکر کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بشارت دی تھی، تم ضرور قسطنطنیہ فتح کر لو گے، پس بہتر امیر اس کا امیر ہوگا اور بہتر لشکر وہ لشکر ہوگا۔
اسی لشکر کا ایک بڑا حصہ عثمانی بحریہ پر مشتمل تھا، جس کا امیر البحر سلطان محمد خان نے ایک پرانے جنگجو ملا سردار بلوط اغلن کو مقرر کیا۔ سلطان کے بیڑے میں زیادہ تر جہاز اور کشتیاں بالکل نئے نئے بنے ہوئے تھے۔ سلطانی بحریہ کا ہر اول عباس کی قیادت میں پہلے ہی ابنائے باسفورس کی ناکہ بندی کر چکا تھا۔ عثمانی لشکر کی آمد کا سن کر اہل قسطنطنیہ خوف اور پریشانی کا بری طرح شکار ہو چکے تھے۔ قسطنطنیوی افواج کا سپہ سالار نوٹارس اپنا غم غلط کرنے کے لیے شراب و کباب کا سہارا لے رہا تھا۔ شہنشاہ دوسرے ممالک کی کمک کا منتظر تھا، جبکہ عام عوام شب و روز اس خطرے کو ٹالنے کے لیے اپنے خداوند کے حضور گڑ گڑا رہی تھی۔ آیا صوفیہ میں ان دنوں بھیڑ رہتی، خصوصاً اتوار کے روز چرچ میں عبادت کے لیے کوئی نشست خالی نہ ملتی، اور پھر اتوار کی ایک صبح جب قسطنطنیہ پر جنگ کے بادل منڈلا رہے تھے، آیا صوفیہ میں عبادت کے لیے آنے والوں کا خوب رش تھا۔ سونیا اپنے کمرے سے نکل کر چرچ کے ہال میں آئی، وہ بھی اپنے خداوند کے حضور گڑ گڑانا چاہتی تھی۔ وہ اپنے محبوب کی رہائی کے لیے خداوند کی منتیں کرنے آئی تھی۔ اس کا دل چور چور تھا۔ جب سے قاسم گرفتار ہوا تھا، سونیا کی زندگی تاریک ہو گئی تھی، لیکن یہ تاریکی محض اداسی تھی، وگرنہ قاسم سے ملنے کے بعد سونیا کی تاریک زندگی میں روشنی آ چکی تھی۔ اس روز سے لے کر اب تک اس نے خود کو کسی کے بستر کی زینت نہیں بننے دیا تھا۔ وہ قاسم کی دیوانی تھی، اور یہ ثابت ہو جانے کے بعد بھی کہ قاسم مسلمان جاسوس ہے، اس کی دیوانگی میں کوئی کمی نہیں آئی تھی۔ وہ شب و روز شاہی زندان کی تاریک کال کوٹری سے قاسم کی رہائی کے بارے میں سوچتی رہتی، لیکن وہ کیا کر سکتی تھی؟ وہ ایک معمولی خادمہ تھی، اس کے پاس صرف ایک ہی ہتھیار تھا، اور وہ تھی اس کی حسین اور بھرپور جوانی۔ لیکن اپنا دل ایرون کو دینے کے بعد وہ فیصلہ کر چکی تھی کہ اب کبھی اپنے جسم کو آلودہ نہیں ہونے دے گی۔ سونیا نے جب سے ہوش سنبھالا تھا، اس کے سامنے صرف ہوس پرست مرد ہی آئے تھے۔ قاسم کی ملاقات اس کے لیے نیا تجربہ تھی۔ قاسم نے اس کے اندر کی نیک لڑکی کو جھنجھوڑا تو وہ ایک دم سے جیسے بیدار ہو گئی۔ وہ اب تک آیا صوفیہ کے بدبودار راہبوں کا نشانہ بنی رہی تھی، لیکن اب وہ قاسم کے سوا کسی اور کے لیے نہیں جینا چاہتی تھی۔ اس کی انگلی میں قاسم کی پہنائی ہوئی انگوٹھی تھی، جسے ہر وقت وہ اپنے سینے سے لگائے رکھتی۔ آج اپنے خداوند کے حضور گڑ گڑانے کے لیے وہ بھی آیا صوفیہ کے حال میں داخل ہوئی۔ پورا حال خوفزدہ شہریوں سے بھرا ہوا تھا، اس عقیدے کی بنا پر کہ آیا صوفیہ کے ہوتے ہوئے قسطنطنیہ کو کوئی فتح نہیں کر سکتا۔ لوگ جوگ در جوگ یہاں عبادت کے لیے آنے لگے تھے۔ در حقیقت لوگوں میں صدیوں سے ایک بشارت مشہور چلی آ رہی تھی، جس نے ایک راہب کو الہام کے ذریعے خداوند نے یہ بتایا تھا کہ قسطنطنیہ پر ترکوں کا حملہ ہوگا، اور ترک رومیوں کا تعاقب کرتے کرتے آیا صوفیہ کے اس ستون تک پہنچ جائیں گے جسے شاہ قسطنطین کے نام سے منسوب کیا جاتا تھا۔ لیکن یہیں سے ترکوں کی واپسی اور شکست کا عمل شروع ہوگا۔ آج کل اس بشارت کی وجہ سے آیا صوفیہ میں مذہبی لوگوں کی آمد و رفت بڑھ گئی تھی۔ آج بھی چرچ عبادت گزاروں سے بھرا ہوا تھا۔ سونیا عبادت گاہ کی نشستوں میں سے ایک نشست پر سر جھکا کر بیٹھ گئی۔ اس کا دل چور چور تھا اور اس کی آنکھیں رات بھر رونے کی وجہ سے سوجی ہوئی تھیں۔ سونیا نے اپنے دائیں اور بائیں بیٹھی خواتین کو ایک نظر بھی نہ دیکھا۔ چرچ کا بشپ چبوترے کے ممبر پر کھڑا بآواز بلند مناجات پڑھ رہا تھا، اور تمام حاضرین سر نہوڑے بشپ کی مناجات سن رہے تھے۔ ہر کوئی دل ہی دل میں عثمانی ترکوں کا قہر ٹالنے کے لیے دعائیں مانگ رہا تھا، لیکن سونیا کی آنکھوں سے گرنے والے آنسو صرف ایرون ایرون پکار رہے تھے۔ قاسم کی محبت نے سونیا کی زندگی بدل دی تھی، اس کی کایا پلٹ گئی تھی۔ اب وہ پہلے والی سونیا نہیں رہی تھی۔ لوگ سلطان محمد خان کے قہر سے بچاؤ کی دعائیں مانگ رہے تھے، جبکہ سونیا اپنے قاسم کو دیکھنے کے لیے خداوند کے حضور رو رہی تھی۔ وہ قاسم کو ایرون نام سے جانتی تھی۔ اسے قاسم ایک نوجوان پادری کے روپ میں ملا تھا اور مسلمان کے روپ میں بچھڑ گیا تھا، لیکن سونیا کے لیے اپنی میٹھی میٹھی یادیں چھوڑ گیا تھا۔ ایرون قاسم کا جعلی نام تھا، جو اس نے آیا صوفیہ کا راہب بننے کے لیے اختیار کیا تھا۔ سونیا ایرون کی رہائی کے لیے
لیے دعائیں مانگتی رہی۔ اس کے دونوں ہاتھ سامنے کی طرف جڑے ہوئے تھے اور دائیں ہاتھ کی ایک انگلی میں قاسم کی دی ہوئی انگوٹھی چمک رہی تھی۔ سونیا کے دائیں پہلو میں بیٹھی خاتون کافی دیر سے پھٹی پھٹی آنکھوں کے ساتھ سونیا کی انگلی میں پہنی انگوٹھی کو گور رہی تھی۔ یہ بریٹا تھی، رومیل کی بیوی بریٹا، جو ہر اتوار عبادت کے لیے چرچ آیا کرتی تھی۔ اس نے سونیا کو پہلے بھی کئی مرتبہ دیکھا تھا، لیکن آج سونیا کے ہاتھ میں انگوٹھی دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ یہ تو وہی انگوٹھی تھی جو اس کے منہ بولے بھائی قاسم بن ہشام نے ڈیمونان کی دعوت کے روز اسے دی تھی۔ بریٹا کبھی انگوٹھی کو دیکھتی اور کبھی سونیا کی آنکھوں سے گرتے ٹپ ٹپ آنسوؤں کو۔ بریٹا کا سر چکرانے لگا اور اس کا دماغ تیزی سے گھومنے لگا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ کیا یہی لڑکی قاسم کی پہلی محبت تھی، جسے حاصل کرنے کے لیے وہ ڈیمونان کے تعاقب میں یہاں آیا تھا۔ بریٹا کے دل میں جذبات کی بڑی بڑی موجیں اٹھتی اور بیٹھتی رہیں۔ سونیا بدستور عبادت میں مصروف رہی، لیکن بریٹا مارے تجسس کے عبادت نہ کر سکی، اور جب بشپ اعظم نے دعا ختم ہونے کا اعلان کیا تو بریٹا نے انتہائی بے صبری کے ساتھ سونیا کی کلائی پکڑ لی۔ لڑکی، کیا تمہارا نام سسٹر میری ہے؟ تم نے یہ انگوٹھی کہاں سے حاصل کی؟ تم سسٹر میری نہیں ہو سکتی۔ ایک مقدس راہبہ انگوٹھیاں نہیں پہنتی، لیکن یہ انگوٹھی تمہارے پاس پہنچی کس طرح؟ بریٹا نے ایک ہی سانس میں کئی سوال کر ڈالے۔ وہ ایک عام گھریلو خاتون تھی، اسے گہرے راز سنبھالنے کا فن نہیں آتا تھا۔ وہ انتہائی جذباتی انداز میں سونیا کی کلائی پکڑے ہوئے تھی اور سونیا پر سوالات کی بوچھاڑ کیے جا رہی تھی، لیکن سونیا وہاں موجود نہیں تھی۔ وہ تو کہیں کھو گئی تھی۔ سسٹر میری کا کیا چکر تھا اور اس انگوٹھی کا سسٹر میری کے ساتھ کیا تعلق تھا؟ اور اسے یہ بھی یاد آیا کہ سسٹر میری نے چند دن قبل سونیا سے انگوٹھی حاصل کرنے کی کوشش کی تھی۔ اس کے دماغ میں آندیاں چلنے لگیں۔ اب اسے ایرون کی کہانی مزید پیچیدہ دکھائی دینے لگی۔ وہ بے چین تھی۔ وہ جلد سے جلد جاننا چاہتی تھی کہ ایرون کی دی ہوئی انگوٹھی کے پیچھے کیا راز تھا، اور یہ عورت کون تھی جس نے برے کلیسا میں سونیا کا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ وہ ایک لمحے کے لیے کچھ سوچنے کے بعد تیزی سے اٹھی اور بریٹا کو اپنے ساتھ لے کر اوپر گیلری کی جانب چل دی۔ سونیا نے اپنے کمرے میں پہنچ کر بھی بریٹا پر یہ ظاہر نہ ہونے دیا تھا کہ وہ کون ہے۔ البتہ وہ خود بریٹا سے سوال کرنے لگی تھی، بہن تم پہلے یہ بتاؤ کہ تم اس انگوٹھی کو کیسے جانتی ہو اور اس کا سسٹر میری کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ سونیا نے اپنی انگوٹھی سامنے کرتے ہوئے کہا، لیکن اب بریٹا اپنے جذبات پر قابو پا چکی تھی۔ اس نے دل کی بات چھپاتے ہوئے مختصر جواب دیا، یہ انگوٹھی سسٹر میری کی ہے، اس سے زیادہ مجھے کچھ معلوم نہیں، لیکن تم پہلے یہ بتاؤ کہ تم کون ہو؟ سونیا سمجھ چکی تھی کہ اب بریٹا اصل حقیقت نہیں بتائے گی، چنانچہ اس نے ایک عجیب داؤ کھیلا اور بریٹا سے کہا، بہن در حقیقت میں ہی سسٹر میری ہوں۔ میں ایک راہبہ ہو کر یہ انگوٹھی اس لیے پہنتی ہوں کہ اس انگوٹھی کے ساتھ میرا بہت جذباتی تعلق ہے۔ بریٹا سونیا کے دام میں آ گئی اور ایک خوشی سے بھرپور چیخ نما آواز نکالتے ہوئے سونیا کو گلے سے لگا لیا۔ او میری بہن مارسی، تو بالآخر تمہیں اپنا بچھڑا ہوا پیار مل ہی گیا۔ میں مقدس ڈیمونان سے تمہاری ساری کہانی سن چکی ہوں۔ تم نے بہت دکھ سہے۔ مورگن میرا بھائی ہے، مجھے معلوم ہے کہ وہ مسلمان ہے۔ مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ تم اسے بہت چاہتی ہو۔ میں تم سے ملنا چاہتی تھی، لیکن جب سے مورگن نے ڈیمونان کو قتل کیا میں ڈر گئی اور چرچ میں آنا کم کر دیا۔ شکر ہے تمہیں تمہاری محبت مل گئی، لیکن میں نے تو سنا ہے کہ مورگن کو آیا صوفیہ سے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ وہ تمہیں کب ملا تھا؟ کچھ بتاؤ نا۔ بریٹا جذباتی ہو رہی تھی، لیکن سونیا پتھر کی طرح سن ہو چکی تھی۔ اس کے دماغ میں ساری کھڑکیاں کھل چکی تھیں۔ وہ مورگن یا ایرون کی اصل حقیقت جان گئی تھی۔ اب اسے یہ بھی معلوم ہو گیا تھا کہ وہ مسلمان جاسوس فی الحقیقت سسٹر میری کا محبوب تھا۔ اس کا دل ٹوٹ گیا۔ وہ دیوار کا سہارا لے کر کھڑی ہو گئی تو گویا اس کے ساتھ دھوکا ہوا تھا۔ ایک ہی شخص جس نے دنیا میں اس کا دل جیتا تھا وہ بھی دھوکے باز نکلا۔
نکلا، وہ تو مارسی کے چکر میں یہاں آیا تھا۔ بطریق ڈیمونان کو قتل کرنے والا مسلمان جاسوس ایک 7 سالہ عبادت گزار راہبہ کو حاصل کرنا چاہتا تھا۔ ایرون نے اسے استعمال کیا تھا، محض ایک کھلونا سمجھ کر استعمال کیا تھا۔ اس نے سونیا کو انگوٹھی اس لیے پہنائی تھی کہ وہ یہ انگوٹھی لے جا کر سسٹر میری کو دکھائے، اور سسٹر میری نے بھی تو دھوکہ دیا تھا۔ سسٹر میری نے اسے اصل حقیقت کیوں نہ بتائی؟ سونیا کا دل رنج و الم سے بھر گیا، وہ پھوٹ پھوٹ کر رونا چاہتی تھی، لیکن نہ جانے کیوں اس کی ہچکیاں سینے میں ہی رک گئی تھیں۔ صرف آنسو تھے جو ٹپ ٹپ گرتے جا رہے تھے۔ چند روز پہلے تک یہ آنکھیں شوخ و شریر و چنچل ہوا کرتی تھیں، اب ان میں صدیوں کی اداسی اتر آئی تھی۔ اس نے ابھی چند روز قبل ہی تو اپنی گناہ آلود زندگی کو ترک کرنے کا تہیہ کیا تھا، اور یہ تمام تر تبدیلی صرف قاسم کی بدولت وقوع پذیر ہوئی تھی۔ لیکن یہ کیا ماجرا نکلا؟ وہ جس شخص کو اپنا سمجھتی رہی وہ تو کسی اور کا نکلا، اس نے جس کو خدا بنایا تھا وہ کسی اور کا پجاری تھا۔ سونیا کے لیے تمام دکھوں سے بڑھ کر یہ صدمہ تھا، وہ بری طرح نڈھال ہو رہی تھی، اور بریٹا اس کے نزدیک کھڑی اس کی لمحہ بلمحہ بدلتی ہوئی حالت پر غور کر رہی تھی۔ اسے حیرت ہو رہی تھی کہ اس لڑکی کو کیا ہونے لگا ہے۔ حقیقت یہ تھی کہ سونیا اب بھی قاسم سے متنفر نہیں ہوئی تھی، وہ دل ہی دل میں اپنی حیثیت پر غور کرنے لگی۔ اجنبی نوجوان جو ایرون بن کر سونیا کی زندگی میں داخل ہوا تھا، وہ سسٹر میری جیسی ایک پاک باز خاتون سے محبت کرتا تھا، جبکہ سونیا سسٹر میری کے مقابلے میں خود کو ایک بازاری لڑکی سمجھتی تھی۔ اسے اپنی کمائیگی کا احساس ہونے لگا۔ دیر تک وہ بریٹا کے ساتھ کوئی بات نہ کر سکی، بلا آخر بریٹا خود ہی مخاطب ہوئی۔ کیا بات ہے سسٹر میری؟ آپ تو پریشان ہونے لگی ہیں۔ آپ فکر مند نہ ہو، مورگن مسلمان ہے تو کیا ہوا؟ میں یقین سے کہتی ہوں کہ وہ جب بھی قید سے رہا ہوگا تو سیدھا آپ ہی کے پاس آئے گا۔ میں جانتی ہوں مورگن آپ کے بغیر جینے کا تصور ہی نہیں کر سکتا۔ اس نے مجھے آپ کی اور اپنی مکمل کہانی سنائی ہے۔ سونیا کے لیے مزید کچھ سننا ممکن نہیں تھا۔ اس کا سر زور زور سے چکرانے لگا، چہرے کا رنگ فک ہو گیا اور ہونٹ خشک ہونے لگے۔ وہ لڑکھڑاتی ہوئی اپنے بستر پر جا بیٹھی۔ آج اس نے اپنی زندگی کا سب سے زیادہ دکھ بھرا دن دیکھ لیا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے تاریکی چھانے لگی۔ بریٹا تو چلی گئی، لیکن سونیا کے لیے ایک اندوناک زندگی کا دروازہ کھول گئی۔ وہ جب تک نہیں جانتی تھی کہ ایرون سسٹر میری سے محبت کرتا ہے، اپنے آپ کو ایرون کا محبت کا تن تنہا مالک سمجھتی تھی، لیکن اسے حقیقت معلوم ہوئی تو وہ کسی کانچ کے مرتبان کی طرح ٹوٹ کر بکھر گئی۔ اور پھر اسی رات آیا صوفیہ کی بالائی منزل میں مقدس راہبہ سسٹر میری کے دروازے پر ایک نقاب پوش دکھائی دیا۔ آیا صوفیہ کی بالائی منزل میں رات کے اس وقت سنسنانی کا پہرا تھا۔ فرش پر سوئی گرنے کی آواز بھی سنائی دے سکتی تھی۔ گیلری کی دیواروں میں دائیں بائیں معمول کے مطابق مشعلیں جل رہی تھیں، جن کی تھر تھراتی ہوئی لویں آیا صوفیہ کی بالائی منزل پر بنے محیط ستونوں کو رقص کرتے ہوئے شیاطین کی صورت دکھا رہی تھیں۔ نقاب پوش مارسی کے دروازے پر رک گیا۔ اس نے دائیں ہاتھ کی انگلی سے مارسی کا دروازہ کھٹکھٹایا اور کسی آہٹ کا انتظار کرنے لگا۔ اسے انتظار نہ کرنا پڑا، کیونکہ جلد ہی مارسی نے اپنے کمرے کا دروازہ کھول دیا، لیکن اگلے لمحے وہ ایک نقاب پوش کو دیکھ کر بے حد بوکھلا گئی۔ وہ ایک دم سہم کر 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے نقاب پوش کو دیکھ رہی تھی۔ یہ کون شخص تھا جو آدھی رات کے وقت چہرے کو نقاب سے چھپائے مارسی کے کمرے میں آن پڑا تھا؟ اور پھر اگلے لمحے ہی مارسی کے ذہن میں ایک انتہائی زوردار دھماکہ ہوا۔ اس کے سامنے قاسم کھڑا تھا، قاسم بن ہشام، ادرنا کا قاسم بن ہشام، سلطان مراد خان ثانی کا شاہی سراغ رساں، سکندر بیگ جیسے ماہر شمشیر زن کو بڑے اسٹیڈیم میں شکست دینے والا
عرب نوجوان جو وادی حجاز کا رہنے والا تھا۔ قاسم بن ہشام آج سے 7 سال پہلے جس کی محبت نے مارسی کو مسلمان کر دیا تھا، وہی قاسم جو تہوار والے روز سکندر بیگ کو شکست دے کر مارسی کے دل کا راجہ بن گیا تھا، وہی قاسم جس کی محبت نے مارسی کو طرح طرح کے مصائب میں مبتلا کر دیا تھا۔ آج مدتوں بعد قاسم اس کے سامنے تھا، اس کا بچھڑا ہوا ساتھی جس کے ساتھ اس نے زندگی کے کٹھن راستے مل کر طے کرنے کے وعدے کیے تھے۔ قاسم کا سر اور چہرہ نقاب سے ڈھکا ہوا تھا، لیکن پھر بھی مارسی اسے پہچان گئی۔ وہ اپنے ہمدرد اور غمگسار دلربا کی خوشبو پہچانتی تھی۔ اس نے قاسم کو آنکھوں کی رنگت سے بھی پہچان لیا تھا کہ یہی آنکھیں تو تھی جن میں جان کر اس نے زندگی کے ہر دکھ بانٹنے کے وعدے کیے تھے۔ مارسی کا جسم سن ہو چکا تھا اور اس کا شعور سکتے کے عالم میں تھا۔ اس کے ہونٹ کھلے تھے اور دائنا ہاتھ استجاب برے انداز میں اٹھا ہوا تھا۔ مارسی کی زبان گونگ تھی اور اس کی آنکھیں قاسم پر جمی ہوئی تھیں۔ قاسم آہستہ قدموں سے کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے کمرے میں داخل ہو کر مارسی کے حجرے خاص کا دروازہ اندر سے بند کر دیا۔